حي على الفلاح. آج ہم سورۃ النبا کے بارے میں بات کریں گے، جسے وہ بڑی خبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم اس کے مرکزی پیغام اور جو بڑی زبردست دلیلیں اس میں دی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سورت شروع ہی ایک سوال سے ہوتی ہے کہ یہ لوگ آخر کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ اس وقت جو ایک ماحول تھا، جو باتیں ہو رہی تھیں، سرگوشیاں چل رہی تھیں اور یہاں تک کہ کچھ لوگ مذاق بھی اڑا رہے تھے، یہ آیت سیدھا اسی ماحول کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اچھا، تو وہ موضوع کیا تھا جس پر اتنی بحث ہو رہی تھی؟ وہ تھی وہ بڑی خبر۔ اور یہاں بڑی خبر سے مراد، جیسا کہ ہمیں تفسیر سے پتہ چلتا ہے، قیامت کا دن ہے۔ اور دیکھیے، یہ کوئی عام پوچھ گچھ نہیں تھی، مطلب صرف جاننے کی خواہش نہیں تھی، بلکہ اس میں مذاق اڑانے کا، انکار کرنے کا عنصر بھی شامل تھا۔ لوگ جہنم، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور پھر حساب کتاب دینے کے خیال کا کھلم کھلا مذاق بنا رہے تھے۔ اور پھر جواب آتا ہے ایک بہت ہی سخت وارننگ کی صورت میں، ہرگز نہیں، وہ جلد ہی جان لیں گے۔ اور پھر فوراً بعد دوبارہ، پھر ہرگز نہیں، وہ جلد ہی جان لیں گے۔ یہ جو تکرار ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ انہیں اس دنیا میں بھی اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں تو حساب ہونا ہی ہے۔ اچھا، اس سخت وارننگ کے بعد سورت کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب بات صرف ڈانٹ ڈپٹ کی نہیں رہی، بلکہ اب ایک منطقی دلیل پیش کی جا رہی ہے، اور وہ بھی ہماری اپنی دنیا سے، ان چیزوں سے جو ہم روز دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورت اس بڑی خبر کی حقیقت کو ثابت کیسے کرتی ہے؟ اس کا طریقہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ ہمارے سامنے کچھ ثبوت رکھتی ہے، اور یہ ثبوت ہی دراصل اس سوال کا جواب ہیں۔ تو آئیے ذرا ان نشانیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونے کی طرح نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ نہیں دیا تاکہ یہ ہلے نہیں؟ انسانوں کو جوڑوں میں پیدا کیا گیا، نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا، رات کو ایک پردے کی طرح اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا، پھر ہمارے اوپر یہ 7 مضبوط آسمان اور ان میں چمکتا ہوا سورج، اور پھر بادلوں سے برستی ہوئی بارش۔ مطلب ہر چیز ایک پرفیکٹ ڈیزائن، ایک خاص مقصد اور ایک گہری سوچ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو ان سب دلیلوں کا نچوڑ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ جس ذات نے اتنے اہتمام اور اتنی حکمت سے یہ کائنات بنائی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس نے انسان کو بس ایسے ہی بے مقصد چھوڑ دیا ہو کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے اور اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے زبردست نظام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے مکینوں یعنی ہم انسانوں کی جواب دہی ہوگی۔ اب یہاں سے سورت کا منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ ابھی تک تو منطقی دلیلیں چل رہی تھیں، لیکن اب ہمیں سیدھا اس دن میں لے جایا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے دن کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں ہوتا کیا ہے، ایک کے بعد ایک واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا اور لوگ فوج در فوج نکل پڑیں گے۔ پھر آسمان کو ایسے کھول دیا جائے گا جیسے اس میں بہت سے دروازے ہوں۔ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا اور وہ ایسے لگیں گے جیسے دور سے نظر آنے والا دھوکہ یعنی سراب۔ اور پھر جہنم کو سامنے لایا جائے گا جو گناہگاروں کی طاق میں بیٹھی ہوگی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوگا کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور اسی بات کو یہاں مزید پختہ کیا گیا ہے کہ اس دن ہر ایک عمل، چھوٹا ہو یا بڑا، گن کر، لکھ کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ مطلب کچھ بھی بھلایا نہیں جائے گا، ہر چیز کا ایک مکمل ریکارڈ موجود ہوگا۔ اور پھر ان حد سے گزرنے والوں سے جو آخری بات کہی جائے گی وہ یہ ہوگی، اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کچھ نہیں بڑھائیں گے۔ یہ الفاظ ان کی مکمل بے بسی اور مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ انجام ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور گروہ ہے، اور اب سورت ان دونوں گروہوں کے بالکل مختلف انجام کو ہمارے سامنے رکھتی ہے، ایک زبردست تقابل۔ تو یہاں ہم دونوں انجاموں کو آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حد سے گزر گئے، جن کے لیے زمانوں تک جہنم ہے، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ عذاب بڑھتا ہی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔
اور دوسری طرف ہیں اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ باغات ہیں، انگور ہیں، ہم عمر ساتھی ہیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ وہاں کوئی بےہودہ یا جھوٹی بات نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا فرق ہے دونوں انجاموں میں۔ اور ایک بات جو دونوں کے لیے مشترک ہے وہ ہے انصاف کا اصول۔ دونوں انجاموں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ کہا گیا ہے، یعنی جو کچھ بھی ملے گا، چاہے سزا ہو یا انعام، وہ ان کی اپنی زندگی میں کیے گئے کاموں کا بالکل ٹھیک نتیجہ ہوگا۔ اب ہم سورت کے بالکل آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں کچھ غلط فہمیوں اور جھوٹی امیدوں کو دور کیا جا رہا ہے اور ایک بہت ہی سنجیدہ آخری پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور وہ غلط فہمی ہے شفاعت یعنی سفارش کے بارے میں۔ یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ اس دن کسی کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی دوسری کی طرف سے ایک لفظ بھی بول سکے۔ تو پھر کون بات کر سکے گا؟ بتایا گیا ہے کہ اس دن روح الامین یعنی جبرائیل اور تمام فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ کوئی بول نہیں پائے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور وہ بھی صرف سچ اور صحیح بات ہی کہے گا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کا ماحول کتنا سنجیدہ ہوگا کہ بڑے بڑے فرشتے بھی خاموش کھڑے ہوں گے۔ اور پھر آتی ہے آخری سیدھی وارننگ، ہم نے تمہیں ایک قریب آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہاں قریب آنے والے عذاب سے مراد دنیا میں ملنے والی سزا بھی ہے اور آخرت کا دن تو ہے ہی۔ اور سورہ کا اختتام اس ایک منظر پر ہوتا ہے، اس دن جب انسان اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی ہوئی کمائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو کافر چیخ اٹھے گا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ انتہائی حسرت اور افسوس کا ایک جملہ، یہ خواہش کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا یا بس مٹی ہوتا جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ آخری خواہش اپنے پیچھے سوچنے کے لیے بہت کچھ چھوڑ جاتی ہے کہ اس میں کتنا وزن اور کتنا گہرا پچھتاوا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔